السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل بكبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرون فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دجال کا ظہور ہوگا اور وہ 40 تک رہے گا۔ معلوم نہیں کہ وہ 40 دن ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں، اور معلوم ہے کہ احادیث ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں، تو آپ نے بعد میں اس کی صراحت فرمائی کہ 40 سے مراد کیا ہے، جو پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ ایک دن اس کا 1 سال کے برابر، پھر اگلا دن 1 ماہ کے برابر، پھر اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے تو وہ اسے تلاش کر کے ہلاک کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان 7 سال ایسے گزریں گے کہ 2 بندے آپس میں کسی دشمنی اور عداوت کو نہیں جانتے ہوں، یعنی بہترین 7 سال گزریں گے، ایمان والے لوگ موجود ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کچھ عرصے کے بعد ایک ہوا بھیجیں گے جو شام کی جانب سے چلے گی، اور ہر اہل ایمان جس کے اندر خیر اور ایمان موجود ہے اس تک پہنچے گی، اور اس کی وجہ سے اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ تم میں سے پہاڑ کی اندر کسی غار کے اندر اس کی جا کے بالکل پیٹ میں بیٹھ جائے کہ کوئی اس تک ہوا نہ پہنچے، پھر بھی اگر وہ ایمان والا ہے تو اس تک وہ ہوا پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اب فرمایا کہ اس کے پیچھے صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگوں میں سب سے زیادہ شر والے ہوں گے، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کسی نیکی کو نہیں جانتے ہوں گے اور کسی برائی کو برائی نہیں جانیں گے۔ شیطان ان کے سامنے ایک شکل سدھار کر آئے گا اور ان کو کہے گا کہ کیا تم میری بات قبول کرتے ہو؟ تو وہ کہیں گے تم ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہو؟ تو وہ انہیں بتوں کی عبادت کرنے کا کہے گا، اور وہ بتوں کی عبادت میں لگ جائیں گے، اور پھر ان لوگوں کے لیے دنیا کشادہ ہو جائے گی، ان کا گھر بڑے اچھے ہوں گے اور یہ بڑی اچھی معیشت میں ہوں گے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کا پہلا سور پھونک دیا جائے گا، اور ایسا شخص جو ایک حوض کے کنارے کو لیپ رہا ہوگا وہ سب سے پہلے اس حوض کی آواز سنے گا،
اور اس کے بعد پھر باقی لوگ سنیں گے اور سب کے سب لوگ فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ایک بارش نازل فرمائیں گے زمین پر جو ساری زمین کو گیلا کر دے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اس بارش کی وجہ سے اور سور پھونکنے سے لوگوں کے جسم زمین سے دوبارہ ایسے اٹھیں گے جیسے اگے ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یقال، ان لوگوں سے کہا جائے گا یا ایھا الناس ہلم الی ربکم، لوگو آج اپنے رب کی طرف چلو۔ اور پھر وہ حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لو، جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ آج یہ سوال کیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہا جائے گا کہ ان لوگوں میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ پوچھا جائے گا جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اور یہ وہ موقع ہوگا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ پھر اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے کو دکھایا جائے گا اور ان کو بلایا جائے گا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، تو جو دنیا کے اندر سجدے نہیں کرتے تھے فلا یستطیعون، وہ اس وقت سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی کمریں تختے کی مانند ہو جائیں گی، کہ یہ چاہیں گے لیکن جو ہے وہ کمر اس وقت جھکے گی نہیں، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے، اور اسی حدیث کے تسلسل میں آگے دیگر احادیث بیان ہو رہی ہیں جو طویل پہلے حدیث گزر چکی، جو ہم نے 3 دن میں جانی تھی۔ تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند باتیں پچھلی حدیث میں مختصراً تھیں یہاں پر تفصیلاً بیان ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بالکل خیر والا جو عرصہ ہے وہ 7 سال کا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر شر پھیلنی شروع ہوگی اور لوگ نیک اور بد ہر قسم کے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نیکوکار سارے لوگوں کو اس دنیا سے لے جائیں گے، اور پیچھے صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے جن کے متعلق پچھلی حدیث میں بیان ہوا کہ وہ گدھوں کی مانند یا جانوروں کی مانند اپنے تعلقات قائم کریں گے سرے آپ، اور نہ کسی حلال چیز کو حلال سمجھیں گے نہ کسی حرام چیز کو حرام سمجھیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حلال و حرام کی بھی کوئی تمیز ہے، اور شیطان کے پھسلانے پر وہ بتوں کی پوجا میں لگ جائیں گے، یعنی عامت الناس توہم پرستی اور عیش و عشرت کی دلدادہ ہوگی، اس کے علاوہ دین یا مذہب کسی چیز کا کوئی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں رہ جائے، اور ایسے بدترین لوگوں کے اوپر پھر قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور جو ہے اس کے بعد دنیا ساری کی ساری جو بھی ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کو سامنے رکھا جائے تو جو اہل زمین ہیں ان کو پہلے موت سے ہمکنار کیا جائے، پھر آسمانوں میں جو ہیں ان کو موت سے ہمکنار کیا جائے، پھر جو بڑے فرشتے ہیں ان کو موت سے ہمکنار کیا جائے، اور آخر میں ملک الموت کی روح اللہ تعالیٰ خود قبض کر لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ کے سوا کوئی اور باقی نہیں رہے گا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم لمن الحکم اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کا حکم باقی ہے، اور پھر خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو ایک ہے اور بڑا قہار ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جیسے جیسے اپنی مخلوق میں سے جسے زندہ کرنا چاہیں گے اس کو زندہ کریں گے، اور پھر ایک اور نفخہ پھونکا جائے گا جس سے زمین پر ہونے والی بارش کے بعد انسان زمین سے اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف جانا شروع کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کجراد منتشر، جس طرح زمین سے یہ ٹڈیاں نکل کر ایک جانب چل پڑتی ہیں، اگر کسی نے ویڈیو میں وہ منظر دیکھا ہو تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹڈے جب نکلتے ہیں نا تو وہ ایک ہی سمت میں چل رہے ہوتے ہیں، بس لگتا ہے ایک فوج ایسے زمین سے نکل کر ایک جانب جا رہی ہے۔ اس طرح فرمایا انسان جو ہے کجراد منتشر ٹڈیوں کی طرح جو ہے
وہ ایک جانب کو چل پڑیں گے. اور حدیث مبارکہ کے مطابق انسانوں کے پیچھے ایک آگ بھی چلے گی جو ان کو حشر کے میدان کی طرف ہانکے گی. جہاں وہ تھکیں گے، تھوڑی دیر آرام کریں گے تو وہ بھی رک جائے گی اور پھر دوبارہ ان کو ہانکے گی، اور اس طرح کرتے کرتے وہ حشر کے میدان میں پہنچیں گے. حشر کے میدان میں سے بہت سارے احوال ہیں. 50,000 سال کا دن ہے. کتاب و سنت کے اندر اس کے بہت سارے اوقات اور احوال اور ان میں کیا کیا ہو رہا ہوگا وہ بیان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک وقت یہ ہے جب کہا جائے گا، دوسری حدیث میں ذکر ہوا کہ آدم علیہ السلام سے کہا جائے کہ اپنی ذریت میں سے جو جہنم کا حصہ ہے وہ نکالیں. وہ پوچھیں گے کتنا؟ تو کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999. اب 1000 میں سے 999 سن کر ہی ساری دنیا پریشان ہو جائے گی. آپ نے فرمایا یہ وہ موقع ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. تو اس پر صحابہ پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا 999 یاجوج ماجوج میں سے ہیں اور ایک تم میں سے ہے. تو اس لیے یہ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے. اور اس کے بعد پھر باقی سوال جواب کے معاملات شروع ہوں گے اور دیگر معاملات پھر اگلے جو مراحل ہیں ان کا آگے تذکرہ بھی آئے گا. اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی سختیوں اور ذلتوں سے بھی محفوظ فرمائے اور آخرت کی سختیوں اور ذلتوں سے بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. جی